علم موسمیات کو بھی بیان کر دیا عشق رسول کے رنگ میں. کہتے لقا بدرن فی الوجہ الاجمل خط حال ماہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اس میں انہوں نے علم موسمیات بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے مقطعات کے رنگ میں بھی نعت لکھ دی اور اس میں عشق رسول بیان کر دیا. کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور. ایسا عاشق تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وضو کر کے ایسے سوتا ہے کہ اس کے جسم کی شکل محمد کا انداز اختیار کر لیتی ہے، جیسے سر کے نیچے ہاتھ اور کوہنیوں کو باہر کر کے پیروں کو سمیٹ کر دوسرا ہاتھ یہاں رکھیں تو شکل محمد بنتی ہے. فرماتے ہیں کوئی اس طرح سوتا ہے تو 70,000 فرشتے وہاں درود پڑھتے ہیں، اور جب تک وہ اس طرح سوتا رہتا ہے اور وہ سارے درودوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو ایسی شکل میں لیٹتا ہے. امام اہل سنت نے بیان فرمایا وہ اسی طرح لیٹتے تھے، سوتے تھے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بالآخر 25 صفر 2:38 پر جب اذان ہو رہی تھی اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا لاہوتی نغمہ جب گنگنایا جا رہا تھا، اسی وقت امام نے اس دنیا سے کوچ فرمایا، دنیا سے تشریف لے گئے. اور آپ نے جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اور اس امام کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ادھر 25 صفر المظفر کو 2:38 پر جمعہ کے دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، اور اسی وقت ملک شام کے ایک سید صاحب خواب دیکھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. انہوں نے پوچھا نانا جان کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا احمد رضا ہندی کا انتظار ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو یہ مقام حاصل تھا. لوگ آج کل کہتے ہیں وہ تو صرف ایک مولوی تھے یار، اتنے مولوی کو اتنا نہ بڑھایا کرو. میں کہتا ہوں یقیناً وہ مولوی تو تھے ہی، لیکن وہ مولوی کے رنگ میں اپنے زمانے کے مولائے روم تھے. وہ نائب غوث الورا تھے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار بارگاہ غوثیت میں کسی نے عرض کیا کہ حضور یا غوث الثقلین یہ بتائیں کہ اس 14ویں صدی میں آپ کا نائب پوری دنیا میں کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ ہندوستان میں جو احمد رضا رہتا ہے وہ اس وقت میرا نائب ہے. وہ نائب غوث الورا تھے. ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا، کرامتیں بھی ظاہر ہوئی. میں بہت سی کرامتیں ان کا ذکر نہیں کروں گا، نہ کرامت بیان کرنے بیٹھا ہوں. 10 بجے کا ہم نے ٹائم دیا تھا کہ 10 بجے بیان پورا ہوگا، 10:10 ہو رہے ہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے بہت خدمت انجام دی ہے. بلکہ علماء جانتے، اہل علم جانتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ فتنے کا آ جائے فتاوی رضویہ اٹھا لیں، رسائل رضویہ اٹھا لیں، الحمدللہ کسی نہ کسی حیثیت سے جواب مل ہی جاتا ہے. ہمارا مسلک قدیم اہل سنت و جماعت ہے اور ہم سنی ہیں الحمدللہ. لیکن آج بد مذہبوں سے پہچان کے لیے اسی اہل سنت و جماعت کو آج مسلک اعلیٰ حضرت سے پہچانا جاتا ہے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم مسلک اہل سنت و جماعت کا ایک جو ہے وہ تعارف ہے. لیکن اگر کوئی سنیت اور سنیوں کے عقیدے پہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ نعرہ نہیں لگاتا، تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر وہ عقیدہ اہل سنت پر ہے لیکن نعرہ نہیں لگاتا تو ہم اس کی سنیت کا انکار نہیں کرتے. البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی پہچان کے لیے کہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نعرہ نہیں لگاتا ہے تو تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ سنیت کے عقیدے پہ اور سنیوں کے عقیدے پر ہے لیکن نعرہ نہیں لگاتا تو اس وجہ سے خالص اس کی سنیت کا انکار نہیں کیا جائے گا. تو جو لوگ جو وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پہچان کے لیے اگر کوئی لگاتا ہے تو انکار نہ کریں، اور جو لوگ عقیدہ اہل سنت پہ ہو کے نعرہ نہیں لگاتے لوگ ان سے بدگمان ہوتے ہیں
تو ان کو بھی چاہیے کہ ان سے بدگمان نہ ہو. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت پہ عمل کریں. میں سمجھتا ہوں امام احمد رضا وہ 14ویں صدی میں واحد شخصیت ہے جس نے عشق رسول کے نام پہ پوری دنیا کو متحد فرمایا.